میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دھکے میں نے کھائے ہیں تو آپ میں سے بہت سے نوجوان وہ دھکے نہ کھائیں، اور وہ جو باتیں ہیں وہ کسی کے ایکسپیرینس سے سیکھ لیں۔ سب سے اچھا سیکھنا وہ ہوتا ہے جو آپ کسی اور کی کاسٹ پہ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کاسٹ پہ سیکھیں گے تو آپ کا ٹائم بھی لگے گا، آپ کا اپنا پیسہ بھی لگے گا، اور آپ زندگی میں اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اب جب آپ لیٹ سیکھیں گے تو اس کی آپ کو کوئی نہ کوئی کاسٹ برداشت کرنی پڑے گی۔ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ڈگری کر لینا، پڑھ لینا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہمارے پاس ڈگری آ گئی تو پیسے کمائیں، گھر کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اور ایون کہ بہت سے سٹوڈنٹس تو ابھی اسٹل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ گھر کو سپورٹ کرنا سٹارٹ گھر کو بھی سپورٹ کرنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بہن بھائیوں کی بھی آپ پہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو ڈگری مکمل کرنے کے بعد سب سے بڑا پرابلم یہی آتا ہے کہ پیسے کیسے کمائیں۔ ماسٹر کوالیفیکیشن آ جاتی ہے، یا تو ہم گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا ہم کسی کے منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم نیٹ پہ سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی پرائیویٹ اسکول میں 10,000 15,000 پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ میرا نہیں، بہت سے لوگوں کا المیہ ہے، اور میں نے تو اتنی مشکلات میں سیکھا ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جو میں نے مشکلات برداشت کی ہیں، جو میں نے دھکے کھائے ہیں، ٹھڈے کھائے ہیں، اور تو وہ آپ لوگ برداشت نہ کریں۔ اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ گائیڈ لائنز دیا کروں گا، کیونکہ صاف ظاہر ہے انسان جب اتنے ایک کرائسس سے گزرتا ہے، مسائل سے گزرتا ہے، اور تو پھر اس کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بتانے کو، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں میں نوجوانوں کو بتاؤں۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ، جن پہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں اور وہ رسپانسیبل پرسن ہیں، وہ بریڈ ارنر ہیں اپنی فیملی کے، وہ دھکے کھاتے رہیں۔ اور ایک ایسا وقت آتا ہے، اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمت ہوتی ہے، جن کا حوصلہ ہوتا ہے، وہ آگے لگے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ بیچارے ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو بیچارے ڈپریشن کا شکار ہو کے، انزائٹی کا شکار ہو کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کوئی کام ہی نہیں کر پاتے۔ تو اس وجہ سے یہ جو میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ میں جتنے بھی اپنے ایکسپیرینسز ہیں، ایک جو ریئل پکچر ہے وہ آپ سب کو بتاتا رہوں، اور میں آپ کو اس چیز کا سلوشن بتاؤں گا کہ اب آپ نے ڈگری تو کر لی ہے، اس کے بعد سب سے یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک سکل ہے، یاد رکھیے۔ یہ سکل کبھی بھی آپ کو یونیورسٹی میں نہیں بتائی جاتی، یہ نہیں سکھائی جاتی، ہمیں بھی نہیں سکھائی گئی، کسی کو بھی نہیں سکھائی گئی، اور وہ یہ سکل ہے ہاؤ ٹو ارن منی آفٹر کمپلیشن آف یور ڈگری۔ جب آپ ڈگری مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پیسے کیسے ارن کرنا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہر فیلڈ میں۔ آپ انجینئرنگ فیلڈ میں ہیں، آپ کامرس میں ہیں، آپ بزنس میں ہیں، آپ اکنامکس میں ہیں، آپ سوشل سائنسز میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ لیکن جس کو یہ سکل آ جاتی ہے، جس کو یہ آرٹ آ جاتا ہے، تو وہ پیسے بھی کمانے لگ جاتا ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں کندھے اٹھا کے چلتا ہے، اس کی کوئی ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ آپ سب کو ایک جو ہے ان ایشوز پہ، جو آفٹر ڈگری جو ہے، آفٹر ڈگری یا ان بٹوین ڈگری، آپ کی بے شک ڈگری کنٹینیوس بھی ہے، تو کس طریقے سے ہم نے منی ارن کرنی ہے، ہم نے کس طریقے سے اپنی فیملی کا سہارا بننا ہے، اپنے آپ کو ریسپیکٹ دینی ہے سوسائٹی میں۔ تو یہ میں نے سیریز سٹارٹ کی ہے، اسی وجہ سے میں ساری ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ میری کاسٹ پہ سیکھیں، آپ کو خود کی کاسٹ بیئر نہ کرنی پڑے۔ تو آپ کی کوئی بھی سجیشنز ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں تو آپ بے شک کمنٹ کر دیا کریں، میں ان کو رسپانڈ بھی کیا کروں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ریگولر ہر ایشو پہ کوشش کروں گا، خاص طور پہ کہ ہم اپنے آپ کو فروٹفل کیسے بنا سکتے ہیں۔ ایون کہ ہمیں تو بہت پہلے سے خود کو فروٹفل بنا لینا چاہیے تھا، لیکن آفٹر کمپلیشن آف 16 ایئر ایجوکیشن، اور اس کے بعد بھی 6-7 سال 5 سال 4 سال خوار ہونے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو وہ جو ہے اپنے آپ کو سکسیزفل یا فروٹفل نہیں بنا سکتے تو ہم دھرتی پہ بوجھ ہیں، اور ہمیں دھرتی پہ بوجھ نہیں بننا ہے، ہمیں اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، فیملی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ یہ میری سیریز آف لیکچرز ہوں گے جو میں اپلوڈ کیا کروں گا،
تو آپ کا اگر کوئی بھی ایشو ہو، کوئی چیز کسی بھی حوالے سے ہو، تو آپ کمنٹ کر دیا کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریسپانڈ کروں گا. تھینک یو سو مچ.